تو اس لیے کیا فرمایا، مما قل منہ او کثر، قلیل ہو یا کثیر ہو اسے تقسیم کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، یعنی جن کا حق نہیں بنتا ان کو بھی کچھ دو۔ یہ قانونی حصہ تو نہیں ہوگا، اخلاقی طور پر ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ ان کا براہ راست حصہ نہیں، تو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو، یعنی کہ یہ کہو کہ یہ دیکھو آج ہی آنا تھا ان کو جب یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ نہیں اگر کچھ رشتہ داروں کے بچے یا اولاد یا ضرورت مند لوگ آ ہی گئے ایسے موقع پر کہ جن کو تمہیں دینا پڑ گیا، تو اس پر دل تھوڑا نہ کرو۔ سوچو اگر اس وقت تمہارے بچے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد کھڑے ہوں تو تم ان کے لیے کیا چاہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایمان کے اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کہاں ہیں؟ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے قصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے، وہ چلاتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ان کو کیا پتا ان کے ماں باپ نے کیا چھوڑا، ان سے چھپا کے لے گئے بس۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں پھر عورتیں ناراض ہو جائیں گی کہ ہم کو آدھا حصہ کیوں ملا۔ بات یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالی، مرد پہ ڈالی۔ مثلا باپ فوت ہوتا ہے، پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ جاتا ہے، اگر مال کو آدھا آدھا کر دیا جائے تب آپ دیکھیے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق لڑکے کو اپنی شادی کرنا ہے اور اس کو مہر دینا ہے، بیوی کے لیے مکان تیار کرنا ہے، ساز و سامان لانا ہے، کیونکہ اسلام میں تو جہیز نہیں ہے نا، ساز و سامان لانا ہے، پھر بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھنا ہے۔ اس بیچارے کو تو جو کچھ ملا وہ سب اس عورت پہ خرچ ہو گیا۔ اب دوسری طرف اس لڑکی کی شادی ہوئی، یہ جب جاتی ہے شوہر کے گھر تو حق مہر لیتی اور سب کچھ وہاں تیار پاتی، اور جو ماں باپ کے گھر سے لے کر گئی وہ بھی صرف اس کا اپنا ہے، کسی پہ ایک پائی بھی خرچ نہ کرے تو کوئی پوچھ نہیں۔ تو ایسے میں عورت کو تو بلکہ زیادہ مل گیا، مرد کو جو ملا وہ آگے چلا گیا، عورت کو جو ملا وہ بھی اس کا اپنا اور آگے جا کر کچھ اور بھی لے لیا۔ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہم اپنے معاشرے میں ہم خواتین کا حال کیا، شوہر بیچارے تو صرف کماتے، ساری آمدنی تو عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی۔ گھروں کے جتنے معاملات ہیں، گھر بنانے سے لے کر گھر کے اندر فرنیچر لانے تک، پردے لانے تک، شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے کیا زیور بنے گا، کیا کپڑا بنے گا، کیا کھانا پکے گا، کس کو کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ عورتیں ہی تو کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ناشکراپن، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں ہر وقت یہ نہیں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے نے ہم کو کچھ نہیں دیا، ہمیں کوئی حق نہیں ملا، ہم سب کچھ لے کر بھی کہتے ہیں حق نہیں ملا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے، ایک فرینچ اسکالر جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کو اتنا پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اتنا کچھ دلوایا گیا ہے جتنا مردوں کو نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں سورت کا نام النساء رکھ دیا گیا، جبکہ کوئی سورت الرجال نہیں ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، کچھ مواقع ایسے ہیں جب مرد اور عورت کا حصہ بالکل برابر ہے۔
اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اب والدین کے ہوتے ہوئے یعنی ماں اور باپ کی شکل میں دونوں کو برابر مل رہا ہے، یہاں آدھا نہیں ہے، کیونکہ بچوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے باپ کی وراثت میں بیٹے کو زیادہ ملا، لیکن ماں باپ کی ضرورت کم ہوتی ہے اس لیے اولاد کی وراثت میں ان کو اس صورت میں برابر کا ملا۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ قرآن پاک کی عبارت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے وصیت پہلے ادا کی جائے گی اور قرض بعد میں دیا جائے گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے ترکے میں سے قرض پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت بعد میں پوری کی جائے گی، تو پھر قرآن میں اس کے برعکس کیوں آیا؟ اس لیے کہ جس کے حق میں وصیت ہوتی ہے بسا اوقات اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو وارثوں کو یہ سمجھایا گیا کہ وصیت کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ وارث کیوں تاخیر کریں گے؟ اس لیے کہ اس سے ان کے اپنے مفاد پہ کچھ زد پڑتی ہے۔ پھر فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے، پورا حساب کتاب خود کر کے رکھ دیا، اسی لیے یہ حکم فرض کے درجے میں آتے ہیں اور یہ علم الفرائض کہلاتا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مال کو تقسیم کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور یہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے۔ اگر اس سے پس و پیش کی گئی تو بہت سی خرابیاں جنم لیں گی، اور اس تقسیم پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں 2 صفات بیان کی گئیں کہ علیم حکیمہ، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ حکمت رکھتا ہے، اس کو زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے۔ عورت کی وصیت بھی قابل لحاظ ہے، اور جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے عورت اور مرد کا حصہ برابر ہے، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے۔ یہ قرض کی ادائیگی کی بار بار تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرض یعنی کسی سے مال ادھارا لینا فرض ہے کہ اس کو لوٹایا جائے۔ کسی کی مرضی کے بغیر کسی کا مال استعمال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی شخص قرض لے لیتا ہے اور پھر دینا نہیں چاہتا یا دینے میں غفلت برتتا ہے، تساہل برتتا ہے، اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کا یہ عمل سخت پریشانی کا سبب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے جس پر کوئی قرض ہو۔ آپ فرماتے تھے یا تو تم میں سے کوئی اس کا قرض اتار دے یا تم پھر خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ نماز جنازہ آپ کی دعا تھی
یعنی گویا وہ لوگ آپ کی دعا سے محروم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن پھر آپ انہی لوگوں کی سفارش بھی کریں جو دوسروں کا مال کھا کر آئے ہوں، اور حیثیت کے باوجود دوسروں کو ستانے کے لیے ان کا مال واپس نہ کریں. اس لیے چھوٹی سی بھی چیز اگر کسی سے لی ہو اور مالک کی مرضی ہو کہ اسے واپس کی جائے تو واپس کی جانی چاہیے، اس پر غصب نہیں کر لینا چاہیے.